الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ الحجرات پر قسط وار ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سورۃ الحجرات کی آیت انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون پر گفتگو کی۔ آج انشاءاللہ اس سے اگلی آیت پر گفتگو ہوگی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ اس آیت میں کئی ساری نصیحتیں اللہ رب العزت نے فرمائی، اور یہ وہ زرعی اصول ہیں کہ جن کی اگر پاسداری کی جائے تو بہت سارے باطنی امراض سے حفاظت ہو سکتی ہے اور معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی تھی اور جو مضامین تھے بغاوت سے متعلق اور اجتماعی مصلحت اور مصالحت سے متعلق کہ اگر مسلمانوں کے گروہوں میں آپس میں کوئی نا اتفاقی ہو جائے، کوئی جنگ و جدال ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروائی جائے، اور اس وقت ہمارا بحیثیت قوم کیا کردار ہونا چاہیے، وہ مضامین تھے۔ اب یہ جو حکم ہے یہ انفرادی طور پر آپس میں شخصی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم، بلکہ کئی سارے احکام اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اچھا، یہ مذاق اڑانا جس کو استہزاء کہتے ہیں، اس کی کئی ساری صورتیں ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں۔ زبان سے بھی مذاق اڑایا جا سکتا ہے، اشاروں سے بھی مذاق اڑایا جا سکتا ہے، اسی طرح آنکھ کے اشاروں سے بھی مذاق اڑایا جا سکتا ہے، پیٹھ پیچھے بھی لوگ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بہت ساری صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ پیٹھ پیچھے جو کسی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے وہ یا تو غیبت ہوتی ہے یا بہتان ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے مضامین آئندہ آیات میں آئیں گے۔ یہاں پر جو مذاق اڑانے سے متعلق اللہ رب العزت نے ہدایات جاری فرمائی ہیں، اور پھر اگلا مضمون بھی اسی کی تائید کرتا ہے کہ کسی کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا کہ جو اس کو بری لگتی ہو یا بری لگ سکتی ہو، یہ سختی سے منع ہے۔ خصوصی طور پر ایسی چیزیں کہ جو منہ پر کہی جائیں اور اس کے اندر وہ عیوب موجود بھی ہوں جن کی بنیاد پر کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، جب کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کے اندر ایک سب سے بڑا پہلو ہوتا ہے تکبر کا، کیونکہ ظاہر ہے کہ مذاق اڑانے والا جس کا مذاق اڑا رہا ہے اس کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، جبھی تو مذاق اڑاتا ہے۔ اگر اپنے جیسا سمجھے یا اپنے سے برتر سمجھے تو کبھی مذاق نہ اڑائے۔
مذاق اڑانے کا مطلب یہی ہے کہ سامنے والے کو کمتر سمجھ رہے ہیں، اور یہ کسی کو کمتر سمجھنا کتنا خطرناک ہے اور تکبر اللہ کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ تکبر صرف اللہ کی ذات کو روا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی کبریائی، تکبر، بڑائی، بڑاپن یہ صرف اللہ کی ذات کو جچتا ہے اور کسی کو نہیں جچتا۔ ایک انسان کو، خصوصاً مسلمان کو، یہ زیب دیتا ہے کہ وہ عاجزی، انکساری اور تواضع کا پیکر بن کے رہے، نہ کہ تکبر کا۔ لہٰذا یہ جو تکبر کا اس کے اندر پہلو ہے اور بڑا غالب پہلو ہے، تو اس کے پیش نظر کسی کا مذاق اڑانے پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مذاق اڑانے والے کے دل کے اندر تکبر موجود ہے، لہٰذا کسی کا مذاق اڑانے سے منع فرمایا۔ اسی طرح جس کا مذاق اڑایا جائے گا اس کو تکلیف پہنچے گی، اس کو ایذا پہنچے گی، اور ایذائے مسلم حرام ہے۔ کسی مسلمان کو ایذا دینا، اس کو تکلیف پہنچانا، یہ حرام ہے۔ لہذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اچھا، مذاق اڑانے سے ایک تو دل میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم جب کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ مذاق کرنا تو جائز ہے، کچھ صورتوں میں گناہ بھی ہے کہ جب کہ اس کے اندر جھوٹ شامل ہو، جب کہ اس کے اندر لغو باتیں اور بلا وجہ بس لوگوں کو ہنسانے کے لیے مذاق کیا جائے، جیسے آج کل ہمارے یہاں ٹرینڈ چل گیا ہے، لوگ جو ہے نا وہ مزاحیہ ویڈیوز بناتے ہیں، پرینکس کرتے ہیں، پرینک کہتے ہیں اس کو، پرینک ویڈیوز۔ تو لوگ پرینکس کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ہنسی کھیل اور تفریح اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو مذاق اڑانا ہے یہ تو ہر صورت میں منع ہے۔ مذاق کرنا کچھ صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مذاق فرمایا کرتے تھے، جس کو عربی میں مزاح کہتے ہیں۔ اور مزاح جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر جھوٹ شامل نہیں ہوتا، جس کے اندر جھوٹ شامل نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی مزاح فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں بالکل مزاح کرتا ہوں، لیکن جو کچھ میں مزاح میں بھی کہتا ہوں وہ بھی سچ پر مشتمل ہوتا ہے اور حق پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کو ویسی مذاق کر دیا کہ تمہیں فلاں شخص بلا رہا ہے، یا کوئی اس طرح کی بات کر دی، ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ ہے، ویسی کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے، ویسی کسی کو پریشان کرنے کے لیے، یا دوسروں کو ہنسانے کے لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مزاح فرمایا کرتے تھے اس کی اگر مثالیں ہم سن لیں تو میں اندازہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مزاح کا طریقہ تھا وہ کیا تھا، اور تھا بھی حقیقت پر مشتمل۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا، مجھے سواری کرنی ہے، اونٹ چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ ابھی حقیقت پر مشتمل مذاق تھا۔ اللہ کے رسول تبسم فرمایا کرتے تھے، مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول ہر وقت جلال میں ہیں، اللہ کے رسول ہر وقت غضبناک ہیں۔ تو مزاح کرنا، مسکرانا یہ بھی مومن کی صفت ہے۔ ہاں کہا نہ لگائیں،
مذاق نہ اڑائیں، لیکن مسکرانا تو اللہ کے رسول کی بہت پیاری سنت ہے۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے روایات میں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی کا چہرہ مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، یعنی ہم نے اگر دیکھا سب سے زیادہ اپنی زندگی میں کسی کو مسکراتے ہوئے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ مسکرانا کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر آواز نہیں نکلتی، صرف ہلکا سا تبسم چہرے کے اوپر طاری ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان خود بھی مسکراتے ہوئے فریش محسوس کرتا ہے۔ جو مسکرا رہا ہوتا ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر خود سے بھی ایک فیلنگ فریشنس کی، ہیپینس کی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، جو خود بھی اس کے نظام حیات کے لیے بہت اچھی ہے، اور سامنے والے بھی اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر ایک خاتون آئی اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، بوڑھی خاتون تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ اچھا، یہ فرما کر اللہ کے رسول چلے گئے، نماز کا وقت تھا، اللہ کے رسول نماز ادا فرمانے چلے گئے۔ جب واپس تشریف لائے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، جب سے آپ گئے ہیں جب سے یہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ ان کو جا کر کہہ دو کہ عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو بوڑھی بھی ہوں گی تو جوان ہو کر جائیں گی۔ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو یہاں سے بوڑھی مری وہ جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی، جنت میں جب جائے گی تو وہ جوان ہو کر جائے گی۔ اس طرح کے کئی سارے واقعات اللہ کے رسول کے موجود ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب تھے، کچھ چیزیں بیچ رہے تھے، اللہ کے رسول سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کو تحائف بھی بھیجا کرتے تھے، بازار میں تھے اپنا سودا بیچ رہے تھے، اللہ کے رسول وہاں سے گزرے تو پیچھے سے جا کر اللہ کے رسول نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو پکڑ کے کہا کہ اس کو کون خریدے گا۔ تو اس طرح کے جو مذاق ہوتے ہیں نا، جس کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا، جس کے اندر کسی کو ایذا دینا نہیں ہوتا، جس کے اندر کسی کو تکلیف دینا نہیں ہوتا، تو اس طرح کے مذاق کرنا جو مزاح کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، یہ تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ بہرکیف ہم بات کر رہے ہیں اس آیت کے ضمن میں کسی کا مذاق اڑانے پر، مذاق کرنے پر بات نہیں ہو رہی۔ ان دونوں چیزوں میں ہم ڈفرنس پیش نظر رکھیں تو فرمایا کہ کوئی تم میں سے کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اچھا، مذاق اڑاتے ہیں، میں نے عرض کی کہ اس سے دل میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اندر سے ایک دوسرے کو لوگ ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام پسند یہ کرتا ہے کہ دل سے ایک دوسرے سے پیار کرو، دل سے ایک دوسرے سے محبت کرو، دل سے ایک دوسرے کی عزت کرو، احترام کرو۔ مذاق اڑانے والے شخص کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں سامنے والے کے لیے عزت نہیں ہے، اس لیے کہ جو کوئی کسی کی عزت کرتا ہے وہ اس کا مذاق نہیں اڑاتا کبھی۔ تو عزت نہ ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم سامنے والے کا مذاق اڑائیں، ورنہ سامنے والے کے اندر کتنا ہی کوئی عیب کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ غلطی پر کیوں نہ ہو، ہمارا استاد ہو، ہمارا باپ ہو، ہم اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے، ہم اس کو اگنور کریں گے، ہم اس کو سمجھائیں گے، ہم اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن دوسروں کے سامنے جا کر اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ہنسی مذاق نہیں کریں گے کہ دیکھو اس کے اندر یہ غلطی ہے، اس کا یہ قصور ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بھائی کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے تو کیا اسے یہ معلوم ہے کہ جس کا وہ مذاق اڑا رہا ہے وہ اس سے افضل ہے؟ کیا کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ اس سے بہتر ہے؟ نہ دنیا کی زندگی میں اسے معلوم ہے کہ اخلاق کے اعتبار سے، غنا کے اعتبار سے، اور لوگوں کی دلجوئی کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، نہ اسے دنیا میں یہ معلوم ہے کہ جس کا میں مذاق اڑا رہا ہوں میں اس سے بہتر ہوں، اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ مرنے کے بعد
جنت میں چلا جاؤں گا اور یہ رہ جائے گا، یہ بھی نہیں معلوم۔ تو نہ تو یہ معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس سے بہتر ہوں، نہ یہ معلوم ہے کہ قبر کا حال میرا زیادہ اچھا ہوگا، نہ یہ پتہ ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا اور یہ نہیں جائے گا، کچھ نہیں پتہ۔ تو پھر مذاق اڑانے کی بیسس کیا ہیں؟ کسی کو حقیر سمجھنے کی بیسس کیا ہیں؟ بنیادیں کیا ہیں؟ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا آگے چل کر کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ تمہیں نہیں پتہ دنیا کی زندگی میں، ہو سکتا ہے اس کے اعمال تم سے اچھے ہوں، وہ تقوی میں، عبادات میں، اپنے اخلاق میں، اطوار میں تم سے اچھا ہو، والدین کی خدمت، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کی اچھی تربیت، کتنے سارے پہلو ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان پہلوؤں میں تم سے آگے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام تم سے زیادہ بلند ہو۔ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ اچھا، اسی طرح پھر آگے چل کر خواتین کو خاص طور پر مینشن کیا ہے، ورنہ قرآن کریم کے جو اکثر احکام ہیں وہ جنرلائزڈ وے میں احکام نازل ہوتے ہیں، بیان ہوتے ہیں، جس کے اندر مرد اور عورت بائی ڈیفالٹ شامل ہوتے ہیں، خود بخود شامل ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مردوں کا ذکر الگ سے کیا، پھر خواتین کا ذکر الگ سے کیا۔ فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کو مذاق اڑائیں، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ خواتین کے اندر مذاق اڑانے کی، بیک بائٹنگ کی، غیبتوں کی، برائیاں کرنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، یا باتیں کرنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر الگ سے کر دیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مرد چونکہ مردوں سے ملتے ہیں، عورتیں چونکہ عورتوں سے ملتی ہیں، لہٰذا دونوں کا علیحدہ علیحدہ طور پر ذکر کر دیا۔ لیکن اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مرد مرد کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو اس کا مطلب کوئی یہ سمجھ لے کہ مرد عورتوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں، عورتیں مردوں کا مذاق اڑا سکتی ہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ دونوں کا علیحدہ علیحدہ طور پر ذکر کر دیا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں تم سے بہتر ہو۔ پھر اسی طرح فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو عیب دار مت بناؤ، اپنے آپ کو عیب دار مت بناؤ۔ تلمزو بنا ہے لمز سے، لام میم زا، لمز۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے منہ پر انگلیوں سے اشارہ کر کے، آنکھوں سے اشارہ کر کے مذاق اڑانا، عیب نکالنا، عیب کا اظہار کرنا۔ جیسے ہم آنکھوں سے اشارے کر دیتے ہیں نا، کوئی کھڑا ہوا ہے، ہم نے آنکھوں سے اشارہ کر دیا، یا ہاتھ سے اشارہ کر دیا، یا سر سے اشارہ کر دیا، گردن ہلا دی، تو یہ جو اشارے ہوتے ہیں، اشاروں میں کسی کے عیب کو ظاہر کر دینا، یہ ہوتا ہے لمز۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اچھا یہ نہیں فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا غَيْرَكُمْ، کہ دوسروں کا مذاق نہ اڑانا یا دوسروں کے عیب ظاہر مت کرنا، فرمایا اپنے عیب ظاہر مت کرنا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو عیب دار مت بنانا، اپنے عیب ظاہر مت کرنا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ جس کے تم عیب ظاہر کر رہے ہو وہ کوئی اور نہیں، وہ تمہارا اپنا مسلمان بھائی تو ہے، وہ تمہارا اپنا رشتہ دار تو ہے، وہ تمہارا محلے دار تو ہے، وہ تمہارا دوست تو ہے، وہ تمہارا اپنا تو ہے۔ تو تم کسی اور کے نہیں بلکہ اپنے ہی عیب ظاہر کر رہے ہو گویا۔ یا پھر ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تم اس کے عیب ظاہر کرو گے تو وہ بھی تمہارے عیب ظاہر کرے گا۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی نہ دے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اپنے والدین کو کون گالی دے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس طرح گالی دے گا
کہ وہ کسی کے والدین کو گالی دے گا اور بدلے میں یہ اس کے والدین کو گالی دیں گے۔ اسی طرح فرمایا کسی کے خداؤں کو برا مت کہو، اس طرح کر کے جو ہے نا وہ، اور اس سب میں یہی ہوتا ہے کہ جب تم کھڑے ہو کے ڈائریکٹلی کسی کے اوپر ہٹ کرتے ہو یا کسی کی ایسی شخصیت پر تم ہٹ کرتے ہو کہ جو اس کی نظر میں بڑا معزز ہے، بڑا مکرم ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تمہاری ایسی شخصیات کو ہٹ کرے گا اور پھر تمہیں تکلیف ہوگی، پھر جھگڑا ہوگا اور پھر بات آگے بڑھ جائے گی۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم کسی اور کا مذاق اڑائیں گے، کسی اور کے عیب ظاہر کریں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے عیب ظاہر کرے گا، اور عیبوں پہ پردہ رکھنا یہ جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ ہمیں دعا تعلیم کی گئی ہے، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اے اللہ ہمیں خوبصورت ستر سے ڈھانپ دے، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دے۔ اور نبی علیہ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کی پردہ داری کرے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی پردہ داری کرے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے عیبوں پہ پردہ رہے، اپنے دامن میں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے انسان تو سمجھ میں آتا ہے کہ خود وہ کتنا گناہ گار ہے، خود وہ کتنا عیب دار ہے، دوسروں کے عیب ظاہر کرتا ہے، دوسروں کے اوپر تان و تشنی کرتا ہے، کسی کو کسی کے ساتھ جاتا ہوا دیکھ لیا تو پوری کہانی بنا دیتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ جا رہا تھا، اس کو میں نے وہاں دیکھا تھا، اس کو میں نے اس حالت میں پایا تھا۔ یہ جو لوگوں کے اوپر الزام تراشی ہوتی ہے، یہ جو لوگوں کے عیوب کا اظہار ہوتا ہے، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو کوئی کسی کے عیوب کو ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک وہ خود اس عیب کے اندر گرفتار نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں، کسی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یار یہ شخص گناہ گار ہے، مثلا شرابی ہے اور کوئی یہ گناہ کرتا ہے، اسے سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا دیں، اس کے بڑوں کو سمجھا سکتے ہیں جو ان کو سمجھا دے، ان کے والدین کو بتا دیں، ان کے استادوں کو بتا دیں، کسی ایسے شخص کو جس کی یہ بات سمجھتا ہو اس کو سمجھا دیں، لیکن لوگوں کے سامنے جا کر اس کے عیوب کا اظہار نہ کریں، اس کو لوگوں کے سامنے جا کر شرمندہ نہ کریں، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک وہ شخص خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، خود اس عیب کے اندر گرفتار نہ ہو جائے، تب تک اللہ تعالیٰ اسے موت نہیں دے گا۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، پھر فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کو برے القاب سے نہ پکارو، لوگوں کو برے القاب سے نہ پکارو۔ کسی کو دیکھ لیا نابینا ہے، اس کو اندھا اندھا بولنا شروع کر دیا، کسی کو دیکھ لیا پاؤں سے چلنے میں معذور ہے یا اس کی ٹانگ میں تکلیف ہے، اس کو لنگڑا لنگڑا مشہور کر دیا، کسی کو کالا کہہ دیا، کسی کو بونا کہہ دیا، کسی کو ٹھگنا کہہ دیا، کسی کو کیا کہہ دیا، کسی کو کیا کہہ دیا۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں اور قرآن کی روح سے یہ حرام ہے اس طرح کسی کو کہنا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق ایک بات کہی جس پر نبی علیہ السلام سخت ناراض ہوئے۔ حضرت صفیہ کا قد پست تھا، چھوٹا تھا، تو کسی موقع پر انہوں نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے، حضرت عائشہ نے، کہ صفیہ کا قد تو اتنا سا ہے، ہاتھ سے اشارہ کر کے کہ صفیہ کا قد تو اتنا سا ہے۔ اور اس پر نبی علیہ السلام اتنے ناراض ہوئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو تم نے جملہ کہا ہے نا، اس کو اگر سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے نا تو یہ سمندر کے پانی کو بھی گندا کر دے، یہ اتنا گندا جملہ ہے، یہ تم نے اتنی بری بات کہی ہے۔ اب یہ ہماری تعلیم کے لیے ہی ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، اور لوگوں کے لیے جو ہم نسبتیں کرتے ہیں، کسی کے اندر کوئی عیب ہے اسی سے اس کا نام رکھ دیا اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کوئی غریب ہے تو اس کی غریبی کو مذاق بنا لیا،
کوئی کپڑے اچھے نہیں پہنتا تو اسی کو مذاق بنا لیا، کسی کی رنگت کالی ہے اسی کو مذاق بنا لیا، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ قرآن کی روح سے اس طرح کسی کو تکلیف دینا سخت حرام ہے۔ پھر فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ کتنی بری بات ہے کہ تم مومن ہونے کے بعد فاسق کہلاؤ، یعنی تم تو اللہ کے ہو گئے ہو، تم تو اللہ کے نام لیوا ہو، تم کیوں فاسق کہلوانا چاہتے ہو؟ تم کیوں اپنے آپ کو گناہ گار کہلوانا چاہتے ہو؟ مزہ تو تب ہے کہ لوگ تمہیں مومن کہیں، لوگ تمہیں فاسق کیوں کہیں؟ تم وہ کام کیوں کرتے ہو؟ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو تم میں سے باز نہ آئے تو وہی لوگ پھر ظالم ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، بے انصافی کرنے والے ہیں، عدل سے ہٹ جانے والے ہیں۔ یہی وہ جملہ ہے کہ جس سے علماء نے حد کے عزت کا قانون اخذ کیا ہے، یعنی ایک تو ہے کہ کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی، اس کے اوپر حد قذف لگتی ہے، اس کا قانون قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن اگر کسی نے کسی کی عزت نفس مجروح کی ہے، جس کو ہتک عزت کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہماری عدالتوں کے اندر سزا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ عدالتوں کو اور جو بھی حاکم اسلام ہوتا ہے اس کو تعزیر کی اجازت حاصل ہے۔ تعزیر کہتے ہیں کہ جس کا حکم، جس سزا کا حکم قرآن و سنت کے اندر موجود نہ ہو، اس پہ قاضی اسلام خود سے کوئی فیصلہ کر لے، تو چاہے اس کو کوڑے مارے، چاہے اس کو قید کر دے، کچھ بھی کر دے، تو قاضی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر کوئی ہتک عزت کا دعویٰ دائر کرے، کوئی یہ کہے کہ اس نے مجھے جو ہے نا وہ ٹھگنا کہا تھا، بونا کہا تھا، لنگڑا کہا تھا، اندھا کہا تھا، کالا کہا تھا، اور ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے، کر دیتا ہے، تو ہماری عدالتوں کے اندر اس کو جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے، اور یہ قانون ایک اسلامی قانون ہے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا۔ اللہ رب العزت ہمیں دوسروں کا احترام، ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔